ظاہر ہے کہ چھٹیاں اسکول سے ہو چکی ہیں، اور بہت سارے والدین جو ہیں وہ اس سلسلے میں اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی ان کو کرنی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں چند گزارشات جو ہیں وہ میں والدین کے گوشگوار کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ کے بچے کو اسکول سے کام کیا ملا ہے۔ وہ رجسٹرڈ ہے، یا وہ کسی انہوں نے کوئی ایسی آپ کو ایک فٹ اسٹیٹ دی ہے کہ جس پہ وہ تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے اس کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہم نے اتنا کام اپنے بچے کو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ہوم ٹیوشن ہوتی ہے یا کوئی ادر جگہ پہ کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو خدا را ان کو فارغ نہیں رہنے دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سارا دن موبائل ہی کے ساتھ وہ جو ہے کارٹون دیکھتا رہے اور کارٹون بنتے وہی حرکتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے آپ نے ان کو محفوظ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ان کی کمزوری کیا ہے، کس مضمون میں ہے۔ جو مضمون ان کا اتنا دلچسپ نہیں ہے، جس میں ان کی دلچسپی نہیں ہے، یا وہ اس میں وہ اتنی ان کی نہیں ہے، ریاضی ہے، انگلش ہے، تو آپ اس پہ ذرا زیادہ توجہ دیں۔ جو انسٹیٹیوٹ والے ہیں ان سے بھی کہیں کہ جی ہمارے بچے کا یہ مضمون جو ہے نا یہ ذرا کمزور ہے، تو آپ برائے مہربانی اس پہ جو ہے نا وہ توجہ دیں۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اگر اس کی لکھائی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایک اس دور میں مسئلہ ہے کہ بچوں کی جو خوش خطی ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ چونکہ خوش خطی ایک الگ سے مضمون ہے، تو آپ کسی ماہر کی خدمات جو ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، یا خود گھر میں بچے کو اپنی نگرانی میں بٹھا کے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں۔ اور اس کو کہنا یہ ہے کہ تم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کتاب پہ لفظ لکھے ہوئے ہیں یہ کیسے لکھے ہوئے ہیں، ان کو تم نے اسی طرح کوشش کرنی لکھنے کی۔ اس میں جو ان کی شاہ سرخیاں ہوتی ہیں، جو جلی حروف ہوتے ہیں، آپ اس کی بھی مشق کروا سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ بچے کو کہیں جی تم نے اس کو اس کے مطابق لکھنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی لکھائی بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جب بچہ دوبارہ سے جائے گا اسکول میں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہترین طالب علم ہوگا۔